अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। देखिए, कानून पाकिस्तान में हो, कानून यूरोप में हो, हर बंदे को चाहिए कि कानून का एहतराम करना। मगर बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, ना हमारे इदारे हैं वो कानून के मुताबिक चल रहे हैं, ना अदालतें चल रही है और ना आर्मी ना पुलिस, कोई बंदा कानून के मुताबिक नहीं चल रहा जो ताकतवर है। और जो गरीब है उसे कानून के मुताबिक तो नहीं गिरफ्तार किया जाता, मगर ज्यादती जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है। एक वाकया पेश आया पाकिस्तान के एक इलाके में कि वहां पे पुलिस गई गिरफ्तार करने और ना कोई वारंट गिरफ्तारी, ना कोई पता किस सिलसिले में आए हैं, बस बंदा उठा लाओ, ऊपर से ऑर्डर आया हमें। फिर वहाँ लोगों ने पूछा, जनाब कोई वारंट दिखाएं, क्या इसने किया है, ये तो ऐसा बंदा नहीं है। देखिए, क्योंकि पीटीआई से शायद तल्लक हो उसका, तो वो जनाब पुलिस वालों ने वहाँ पे कहा नहीं, हम तो इसको लेके जाएंगे। फिर वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, वीडियो हमारे सामने आई है, और उन्होंने फिर पुलिस की मरम्मत की, उनकी ऐसी ज़बरदस्त छतरौल की कि पुलिस वाले ऐसे वहाँ से भागे जैसे बुरे दिन जाते हैं। ये वाकया इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ कि पाकिस्तान में जिसका दिल चाहता है और वो जिसको मर्जी उठा के ले जाता है। इमरान रियाज आपने देखा, उठा लिया गया। बेशुमार ऐसे अफराद है जो लापता है। अच्छा, ये जो नामालूम अफराद हैं ये पुलिस से भी ये काम लेते हैं। पहले उनको कहते हैं ये उठा के लाओ, फिर वो अदालत में लेके जाते हैं, अदालत से जमानत मिल जाती, फिर ये उठा के ले जाते हैं। और आप जानते दावे हमारे ये हैं कि पाकिस्तान कानून के मुताबिक चल रहा है। जब तक आप जितने लोग वहां पे रहते हैं पाकिस्तान में उनमें इत्तेफाक नहीं होगा, उस वक्त तक ये इसी तरह आपके लोगों को उठाते रहेंगे, मारते रहेंगे, नंगा करते रहेंगे, आपकी खवातीन को उठाते रहेंगे, तशद्दुद करते रहेंगे, लाकानूनियत ऐसी होगी। इनको एहसास दिलाना पड़ेगा इत्तेफाक के साथ कि जनाब आप गलत जा रहे हैं। जिस तरह ये पुलिस की मरम्मत की, अब मैं इस हक में नहीं कि पुलिस के ऊपर हाथ उठाया जाए, मैं सही बताऊं, मगर पुलिस जो हरामखोर हमारी आती है वहां पे, जो लानती किरदार है वहां पे, वो पहले दिखाए तो सही भी किस सिलसिले में आए हैं, किस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है, किस सिलसिले में आए हैं। उनके पास कोई बात नहीं होती, ऊपर से हुक्म होता है, ये कुत्तों की तरह दौड़ लगा देते हैं क्योंकि हड्डी ने पड़ी होती है, डाली होती है उन्होंने, और ये वहां से ये नहीं देखते कि कोई शहरी शरीफ है, कोई खतून है, कोई बच्चा है, कोई 12 साल का बच्चा है। ऐसे हरामखोर हैं, पालतू इन्होंने कुत्ते पाले हुए हैं। मेरा ख्याल कुत्ते भी वफादार होते हैं, मगर ये अपने मुल्क के भी वफादार हैं। इदारों में आपको कोई वफादार लोग नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपस में इत्तेफाक जब तक नहीं आप में पैदा होगा, अगर ये हरामखोर 13-14 पार्टियां जो एक दूसरे के दुश्मन थे, ये इकट्ठे हो सकते हैं, ये इकट्ठे होकर इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं और इमरान खान अकेला इन भेड़ियों का मुकाबला कर रहा है, तो अवाम क्यों नहीं कर सकती इनका मुकाबला? ये एक सवाल है। आपने देखा अपने मतलब के लिए ये सब इकट्ठे हो गए, और इन्होंने जिस तरह 12-14 महीने वो मुल्क का फलूस उड़ा दिया, जिस तरह वहां पर तशद्दुद की फजा कायम की, और ऊपर से कहते रहे कि हम अवाम के हमदर्द है। और जो इनको ऊपर से हुक्म दे रहे थे, जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि आप भी बगैरत थे, और आपको जो ऊपर से कह रहे वो भी बगैरत, जो खवातीन को उठा रहे, जो खवातीन की इज्जतों के जनाजे निकाल रहे वहां। तो जब ये सारे हरामखोर एक से एक बड़ा वो इकट्ठा हो सकता है, मेरे पास ऐसी वीडियोस भी है जो एक दूसरे के खिलाफ ये भौंक रही है, जरदारी है या नवाज शरीफ है, और फिर ये इकट्ठे बैठ गए अपनी जान बचाने के लिए। आप अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठे क्यों नहीं होते? क्या वजह? आप कोई भी आए, अगर मोहल्ले में पुलिस वाला किसी औरत को पकड़ने आए, किसी मर्द को, आपके घरों के वो सामान तोड़ देते, टीवी तोड़ के। कल एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, पीटीआई का था, उसकी गाड़ियां तोड़। तो वहां पे आपको इनका मुकाबला करने के लिए इकट्ठा होना होगा, वरना ये कि करके ये भेड़ी है, ये दरिंदे आपकी खवातीन को ले जाएंगे, चीर फाड़ कर देंगे। वो उस वक्त तक देर हो चुकी होगी। और यही ये चाहते हैं कि आप इकट्ठे ना हो गए। देखे वकील इकट्ठे होने लगे हैं, वो काफी हद तक इकट्ठे हुए हैं, उनके ऊपर पैसा फेंका, उनमें भी फूट थोड़ी बहुत ही पड़ी हुई।
ہر جگہ پہ جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے ان میں کوئی اتفاق ہو رہا ہے، کوئی ایسے لوگ اکٹھے ہو رہے، یہ عمران خان کی پارٹی جو توڑی گئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایسی جعلی ویڈیو دکھا دکھا کے کہ یہ تو ہمارے پاس ثبوت ہے، ہم نے تو اس کو گرفتار کرنا، ہم نے تو اس سے کے ساتھ یہ کرنا، اس کے ساتھ وہ کرنا، اس کو ملٹری کی عدالت میں لے کے جانا، وہاں سے اس کو سزائے موت ہو جانی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہم نے۔ وہ ثبوت جعلی دکھا دکھا کے تو وہ لوگوں کو وہاں پہ گمراہ کر رہے۔ والیوم 10 جو نواز شریف غدار ہے، جہاں پہ شہباز شریف غدار ہے، جہاں پہ نون لیگ کے لوگ غدار ہیں، وہ سپریم کورٹ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ نکال نہیں رہا۔ یہ قانون ان کے اگر میرے سے پوچھے تو ان کی نظر میں ایک پاکستان کا قانون ایک طوائف ہے، جس طرح مرضی اسے استعمال کر لو۔ تو یہاں پہ جو حالات بنے ہوئے اس وقت وہ یہ ہے کہ میں بارہا دفعہ کہتا ہوں کہ 8 تاریخ کو یہ کہہ رہے کہ ہم دفعہ ہو جائیں گے، لیکن لاسٹ منٹ تک یہ کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی اور گیم ڈال کے سال 1.5 سال اور اکٹھا اور حرامزادگیاں کر لے کسی نہ کسی طرح۔ ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا، نہ زرداری کے پاس ہے، نہ نواز شریف کے پاس ہے، نہ شہباز شریف کے پاس ہے، مریم کے پاس، کسی کے پاس کوئی چیز نہیں کہ جو انہوں نے کوئی کام کیا، کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جو عوام کے لیے بہتر ہو۔ لیکن وہ جانے کا میں جو ہے وہ ڈرامہ کر رہے ہیں، لیکن آخر پہ جا کے یہ کانٹا بدلنے کی کوشش کرے۔ اس وقت بھی یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اس پر، جیسے کیونکہ ان سے زیادہ حرام خور بندے لاٹھی علی سرکار کو نہیں ملیں گے۔ یہ نچوڑ ہے حرام خوروں کا، جو بالکل آپ کو پتا ہے نا اینڈ پہ حرام خور ایک تیار ہوتا ہے، اس کا یہ ٹولہ ہے۔ تو اس سے زیادہ حرام خور ڈھونڈنے، کیونکہ وہ بھی پریشان ہے ڈنڈے علی سرکار، کہ کہاں سے لائیں گے ہم، کچھ باہر سے وہ لائیں گے، کچھ ادھر سے لائیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہمارے تو وزیر اعظم بھی باہر سے آ کے بن جاتے ہیں، بعد میں باہر چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کون تھا وزیر اعظم، لوگوں کو نام بھی نہیں یاد آتے بعد میں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح اس وقت پاکستان میں حالات چل رہے ہیں، اب عمران خان کی سوشل میڈیا جس طرح فوری طور پہ ٹک ٹاک پہ اتنی تیزی کے ساتھ لوگ جو ہے وہ لائک کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ان کے لیے مصیبت کل کی بنی ہوئی۔ اب جعلی خبریں یہ چلانی شروع کر دیں گے کہ ٹک ٹاک بند ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سسٹم ہی جعلی ہے، اور جعلی طریقے کے ساتھ ہی یہ سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں۔ کبھی کوئی اعلان کر دیں گے، اب ہمارے جنرل حافظ صاحب کا کیا کام ہے جی، ہم زراعت میں نکلیں گے، ہم وہ کیا نام ہے وزیر دفاع، وزیر خزانہ، سب کچھ وہ بنے ہوئے، ہر چیز انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی۔ وہ کہتے جی ہمارے نہ ان کے پاس کوئی تجربہ ہے، نہ ان کو کوئی پتہ ہے، صرف یہ کہ کوئی کسی دوسرے کو کام کا موقع نہ ملتے۔ ان کو پتہ ہے کہ جو دوسرے، کیونکہ یہ دوسروں پہ بھی اعتبار نہیں کرتے۔ یہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، آپ کیا سمجھتے یہ پی ڈی ایم کے ٹولے پہ اعتبار کر رہے ہیں؟ حافظ صاحب آپ کو زرداری صاحب نے کہا کہ 3 سال بعد آپ چلے جاتے ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں، اور یہ آپ کو کرتے استعمال، آپ ہوتے استعمال۔ ابھی سوشل میڈیا پہ یہ بھی چیزیں چل رہی کہ حافظ صاحب کے بیوی کے نام کیا کیا جائیداد ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے، ابھی ہم تصدیق کریں گے پھر بات کریں گے۔ بیٹی کے نام کیا جائیداد ہے، کوئی امریکہ جائیداد بتا رہا ہے، کوئی افریقہ بتا رہا ہے، کوئی کہیں بتا رہا ہے، لیکن ابھی تصدیق کی ضرورت ہے، کیونکہ جس نے تصدیق کرنی اس کو بھی تو گرفتار انہوں نے کرنا ہے۔ جس طرح قمر جاوید باجوہ کا، جس نے کہا تھا کہ 12 ارب ہے، اس کے بعد وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، اس کے فرنٹ گرفتاری نکال دی۔ آپ ان کے متعلق تو پوچھ نہیں سکتے، آپ کے متعلق یہ سب کچھ پوچھتے۔ اب سوشل میڈیا پہ یہ چلا رہے کہ اداروں کے خلاف بات نہ کرے، ادارے اپنا کام اگر ٹھیک کرے، کون اداروں کے خلاف بات کرتا ہے؟ وہ ادارے بھی تو کوئی کام کر کے دکھائے نا کہ ہم ٹھیک کر، چلو پاکستانی عوام کو چھوڑو، پوری دنیا آپ کو کہہ رہی غلط جا رہے ہیں، آپ کے ادارے کام نہیں کر رہے، کوئی کام اچھا کرے۔ دیکھیے آپ وہاں پہ غریبوں کی مدد کرے، پاکستان کے لوگوں کو کھانا ملے، پانی ملے، روٹی ملے، آٹا ملے، چاول ملے۔ وہ کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ کہ نہیں مل رہا؟ کوئی کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے آپ وہ خدمت کر رہے تو کہ یہ پاکستانی کی خدمت نہیں کر رہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم خدمت نہ کریں اور یہ کہے کہ ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں، پھر یہ سچ ہے؟ ابھی یہ سوچنے والی بات ہے۔
تو میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے بڑے ادب کے ساتھ پھر کہوں گا کہ جناب آپ ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلے، خدا کا واسطہ بہت ہو چکا، ملک کو چلنے دے، اور ان لوگوں کو لے کے آئیں جو ایماندار ہیں، جو ایماندار نہیں انہیں سزائیں ہونی چاہیے۔ یہ جو کورٹ آرمی کے بنا رہے، پہلے یہ جو پی ٹی ایم کا ٹولہ ہے ان کو تو سزا دے نا، عام پبلک کو پکڑ لیا، عام پبلک نے جی ایک گھر پہ پتھر مار دیے، آگ بھی پتہ نہیں کس نے لگائی، بتایا تو جال ہے کہ خیر نہ کام خود ہی ڈالا ہوا ہے، ان کو پکڑ لیا، پورا ملک یہ کھا گئے، پورے ملک کی عمارتیں کھا گئے، زمین کھا گئے، پلاٹ کھا گئے، پی آئی اے کھا گئے، ایئرپورٹ کھا گئے، ہر چیز کھا گئے، ان کے اوپر تو فوجی عدالتوں میں کیس نہیں چل رہا۔ عوام نے چھوٹا سا اگر کوئی رد عمل دے ہی دیا کہ چلو جی غصے میں آ کے، جس طرح آپ نے عمران خان کی تذلیل کی، جس طرح اس کو پکڑا، جو آپ نے طریقہ اپنایا، اس کے بعد یہی رد عمل آنا تھا، کیونکہ عوام میں مقبولیت کا اندازہ آپ کو کل کا پتہ چل گیا ہوگا۔ مریم کا دیکھ لے، سارے بنائے سوشل میڈیا اکاؤنٹ، یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی بنائے، دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، چیف جسٹس کا بھی بنائے، سب کے بنائے، پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہر جگہ بدماشی نہیں چلتی، عوام کو اب میں کل کا یہ پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا ہی ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ ہر بندہ موبائل پکڑ کے بیٹھا ہو، ان کو سب کو پتہ چل گیا فوری طور پہ وہ عمران خان کیا، یہ سب کے دوسروں کے، شہباز شریف، نواز شریف، یہ سب کے بنائے، زرداری کے، بلاول کے، مریم کے، وہ مریم اورنگزیب، وہ ڈڈو چارجر، مارجر، سب کے بنائے کون، یہ سارے اکٹھے بھی کر لیں تو عمران خان کا مقابلہ نہیں کریں۔ یہ جو چھوڑ کے گئے ان کے بھی بنائے، جو عمران خان کو چھوڑ کے گئے ان کے بھی بنا کے دیکھتے ہیں کتنے لوگ ان کو لائک کرتے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اب سارے بھی مل جائیں گے تو عمران خان کے پھر بھی جو لائک ہے وہ زیادہ ہے۔ اب یہ ایک نئی مصیبت کل کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں اطلاع مل چکی ہے کہ ڈنڈے والی سرکار اب چاہتی ہے کہ اب کیا کریں گے، یہ کوئی 20 دن میں کوئی کاروائی ڈالنے والے ہیں، یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں کون سی کاروائی ڈالتے ہیں، عمران خان کو کیسے گرفتار کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔